ہمارے یہاں جو اذکار ہوتے ہیں، ذکر اور فکر جسے کہتے ہیں، اور صحبت، یہ تین چیزیں ہیں جس سے یہ بات ہو جاتی ہے، یعنی ذکر بھی، فکر بھی اور صحبت بھی۔ ذکر میں ساری عبادات آ جاتی ہیں، اس میں نوافل ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہے اور بزرگوں کے اقوال کا مطالعہ بھی ہے۔ جسے فکر کہنا چاہیے، ذکر میں عبادات ہیں، جس میں سب سے خاص عبادت جو صوفیہ کے یہاں ہے وہ ذکر ہے، جیسے ذکر جہری، ذکر قلبی، ذکر سری اور ذکر روحی وغیرہ۔ یہ کیونکہ مثبت چیز ہے، اسی سے یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو اپنے آپ سے ہم ایک جنگ کرتے ہیں، لیکن اصل ہتھیار ذکر ہی ہے۔ لیکن کوئی خواہش جو بری ہو اس کو اگر ہم دبائیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اندر رہے۔ ویسے تو نفس ہے، وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے مارنے سے وہ کچھ تربیت یافتہ ہو جاتا ہے۔ نفس ایک سرکش نوکر کی طرح ہے، جیسے ہم کسی بالکل جنگلی قوم سے حاصل کریں، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، بلکہ وہ باغی اور وحشی ہے۔ اس کی جو ساری خواہشات ہیں وہ غلط قسم کی ہیں۔ اس کو جیسے ہم تربیت دیں، وہ کوئی غلط بات کرے یا کوئی غلط خواہش کرے تو ہم اس کو ایک تھپڑ ماریں، اس کو تنبیہ کریں یا ڈانٹیں، کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس کی فطرت بالکل نہ بدلے، لیکن اثر تو ہوگا۔ آہستہ آہستہ اس کی فطرت بدلے گی۔ اسی طرح نفس کی فطرت بدل جاتی ہے، حالانکہ اس میں کچھ نہ کچھ سرکشی رہتی ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر۔ اندرونی جنگ بھی محنت ہے اور ظاہری اعمال بھی محنت ہے۔ اس وجہ سے میں نے شروع میں ظاہری اور باطنی اعمال کہا، کیونکہ ظاہری اعمال جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور باطنی اعمال بھی شامل ہیں۔ مجدد کر کے ہم ظاہری اور باطنی کہہ رہے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہری اعمال بھی باطنی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ باطنی اعمال ظاہری بھی ہوتے ہیں۔ مثلا نماز کو ہم ایک ظاہری عمل کہتے ہیں، لیکن اگر ہمارا باطن اس میں شامل نہ ہو تو کیا نماز ہے؟ صرف اٹھک بیٹھک تو نہیں ہے۔ جب ہم نوافل کہہ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل بھی اس میں لگا ہوا ہے اور ہمارا دھیان ان مطالب کی طرف ہو جو نماز میں ہیں، اور ہمارے جذبات اسی طرح ہوں جیسے بندگی ہے، عاجزی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف ہے۔ یہ نماز کا جز ہے۔ تو یہ ظاہری باطنی سب کچھ نماز تو خیر بہت جامع چیز ہے۔ رات کے جاگنے کو، تہجد کے لیے اٹھنے کو ہم ظاہری اعمال کہہ سکتے ہیں، جیسے لوگ کرتے ہیں۔ اس میں ایک عمل جاگنا جو نفس کی مخالفت کرنا ہے، ظاہری عمل ہے، اور تہجد ایک باطنی عمل ہے۔ بہرحال ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کچھ ملے جلے ہیں، اور اسی واسطے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب میں بھی بالکل قطعی ایک ڈیوائیڈنگ لائن نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں سے شوق پیدا ہوتا ہے۔ میرا مطلب بیان کرنے کا یہ تھا کہ جو کچھ شوق ہمیں اللہ کی طرف سے مل جائے اس کو پالنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، یعنی اس کی ایسی قدر کرنی چاہیے کہ جیسے وہ ہے، اور یہ کہ ہم کبھی محنت نہ چھوڑیں، کبھی مجاہدہ نہ چھوڑیں۔ مجاہدے کے معنی ہے جدوجہد، مجاہدے کے معنی یہی ہیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر ہم بزرگوں کی زندگی یہاں تک کہ انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ اطمینان سے بیٹھ گئے ہوں کہ اب مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصال بھی ہے اور دنیا سب اچھی ہی اچھی ہے، اس وجہ سے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں کہ آخری وقت تک ظاہری طور پر آپ مشغول رہے، بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے رہے، آخری وقت تک کچھ نہ کچھ جھگڑے رہے، یہاں تک کہ جس وقت آپ کا وصال ہوا اس وقت بھی کچھ جھوٹے نبی کھڑے ہو چکے تھے اور ابھی تک وہاں موجود تھے۔ آپ کے بعد ان کا قلقمہ ہوا، آپ کے سامنے نہیں ہوا۔ یہ بھی کتنی بڑی فکر کی بات تھی کہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے اور کچھ ان کے پیروں بھی پیدا ہو گئے۔ معلوم نہیں وہ معاملہ بڑھے یا گھٹے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ انبیاء کے کش سے حل نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کو بھی کوشش سے، جیسے جہاد ہے، حل کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی فکر کی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لفظوں میں سے جو ایک لفظ ہے کہ میرے بعد تم لوگ آپس میں لڑنا مرنا شروع مت کرو اور کافر ہو جاؤ، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو اور کافر ہو جاؤ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو یہ بھی فکر تھی، یہ آپ کے بہت ہی آخری الفاظ ہیں، آخری فقرے ہیں، تو آپ کو اس کی بہت فکر تھی، کیونکہ عرب ہمیشہ قبائلی جنگ کرتے رہے ہیں۔ بعد میں اور بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا، بڑی افراتفری
تفریح ہو گئی تھی، یہ کوئی بیجا فکر نہیں تھی۔